ایک زمانے کی بات ہے، گہرے نیلے سمندر کے نیچے جہاں پر بہت سی سمندری مخلوقات رہتی تھیں، وہیں پر کچھ جل پریاں بھی رہتی تھیں۔ ان میں ایک خوبصورت اور ننھی جل پری بھی تھی جس کا نام رانی تھا۔ رانی بہت زیادہ دوستانہ طبیعت کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ خاص صلاحیتوں کی مالک بھی تھی، جیسا کہ وہ انسانوں سے باتیں کر سکتی تھی۔ شرارتی ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ تر وقت سطح سمندر کے اوپر یا پھر سمندر کی گہرائی میں نیچے کھوج کرنے میں گزر جاتا تھا۔ وہ اکثر ساحل سمندر پر جاتی تھی، جہاں پر وہ بچوں کو کھیلتے دیکھ اور انسانوں کو کام کرتے دیکھ خوش ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر لیا، سمندری لہروں کی اونچائی بڑھنے لگی اور ایک خوفناک طوفان آیا جس نے سمندر کے نظام کو بھی درہم برہم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساحل پر موجود لوگوں کے گھر بھی خراب کر دیے۔ رانی تمام انسانوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ساحل سمندر پر پہنچی تو وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ تمام انسانوں کے گھر ٹوٹ چکے تھے اور وہ بے یار و مددگار ساحل سمندر پر بیٹھے تھے۔ رانی کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ وہ انسانوں کی مدد کرنا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں وہ سمندر میں موجود ایک ڈولفن کے پاس گئی جس کا نام ڈولفینا تھا۔ ڈولفینا نے اسے ایک کچھوے کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھوا سمندر میں موجود کالی چٹان کی کھو میں رہتا تھا، جو کہ اپنی دانائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ رانی اس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ کس طرح سے انسان اس وقت مشکل میں ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ دانا بوڑھا کچھوا اس کی رحمدلی سے متاثر ہوا اور اس نے اسے کہا کہ کیا وہ واقعی ہی انسانوں کی مدد کرنا چاہتی ہے؟ تو رانی نے بتایا کہ جی ہاں۔ تو اس نے کہا اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ دراصل سمندر کی تہہ میں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اگر ہم وہ خزانہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو ہم اسے انسانوں کو دیکھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس خزانے کا رستہ بہت ہی زیادہ مشکلات اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے لیے تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ رانی جو کہ انسانوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا وہ ہر ایک مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ رانی نے ڈولفینا کو ساتھ لیا اور وہ دونوں اس مشن پر نکل پڑے۔ راستے میں ڈولفینا اور رانی کو بہت سی شارک کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شارکس کے حملے سے بچتی ہوئی وہ لوگ آگے نکل گئیں۔ راستے میں ان مشکلات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت اچھے دوست بھی ملے۔ اس دانا کچھوے نے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں یہ بھی بتایا تھا اس خزانے کو کھولنے کے لیے ایک جادوئی خنجر کی ضرورت تھی، جس کی نگرانی ایک بہت ہی بڑا اژدہا کر رہا تھا۔ تو رانی اور ڈولفینا دونوں نے مل کر اس اژدہے کو چکما دیا اور وہاں سے خنجر نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخرکار وہ اس خزانے کے پاس گئیں۔ جب انہوں نے خنجر کی مدد سے اس خزانے کو کھولا تو اس میں سے نکلنے والی سنہری روشنی سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ بے تحاشا سونے کے زیورات اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھیں۔ دونوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ساحل سمندر پر لے آئیں۔ انہوں نے اس خزانے میں سے تھوڑا تھوڑا ان سب لوگوں کو دیا جن کے گھر اس طوفان میں ٹوٹ چکے تھے اور اب وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ ان موتیوں اور زیورات کو پا کر وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور ان کی خوشی سے ڈولفینا اور رانی دونوں کو خوشی ملی۔ ان لوگوں نے ان خزانے کا استعمال کیا اور دوبارہ سے اپنے نئے گھر بنا لیے۔ اب رانی جب بھی ساحل سمندر پر جاتی تھی تو ان لوگوں کے نئے سرے سے بنے ہوئے گھر، بچوں کے کہکے اور بڑوں کی مطمئن زندگی دیکھ کر اسے دلی سکون ملتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے سب کچھ بنانا نہیں اور نہ ہی خود سکون کی زندگی گزارنا ہے، بلکہ باقی تمام لوگوں کے سکون کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔